رانا صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ وفاق کی بھی سرٹن رسپانسبلٹی ہے. اگر کے پی کے حالات خراب ہو رہے ہیں اور مذاکرات ایک طرف آپ کے پی ٹی آئی سے چل رہے ہیں, دوسری طرف سیکیورٹی کے حالات خراب ہیں, تو کیا کوئی اس طرح کی زبان جو استعمال کی جاتی ہے یا somehow the other ایک وہ لفظی جنگ چل رہی ہوتی ہے آپ کی جماعت کی ورسز پی ٹی آئی کی, وہ امپیکٹ نہیں کرتی ہے وفاق اور کے پی کے ریلیشن شپس کو ڈائریکٹلی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, جہاں تک وفاق کی ذمہ داری ہے, اٹس ناٹ پاسبل کہ پرائم منسٹر شہباز شریف کے دور کے اندر وفاق کسی بھی صوبے کے اوپر جو وفاق کی ذمہ داری ہے اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو, کیونکہ یہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ ہی از بیونڈ پالیٹکس. جب یہ پورے ملک کے معاملات آتے ہیں اس کے اندر دیر از زیرو کمپرومائز. جہاں بھی کے پی کے نے ضرورت فیل کیا ہے کہ وفاق کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو وہاں وہ سپورٹ آئی ہے اور اس میں کوئی کمی پیشی نہیں آئی. بات جہاں تک مذاکرات کی ہے, دیکھیں مذاکرات میں بھی حکومت نے واک آؤٹ نہیں کیا, پی ٹی آئی نے واک آؤٹ کیا. اور اس میں بڑا حیران کن یہ بات ہے کہ جب حکومت اپنا تحریری معاملات 28 جنوری کو بتانے جا رہی تھی کہ وے فارورڈ کیا ہے, تو اس سے پہلے ہی واک آؤٹ کر دیا. تو اس سے دیکھیں 2-3 چیزیں بڑی کلیئر ہوتی ہیں, اور یہ جو تبدیلیاں ابھی کے پی کے میں آئی ہیں اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو ہدف تھا وہ اچیو نہیں ہوا, اور اب چینج آف گارڈ ہو رہا ہے کسی حد تک. ہدف کیا تھا؟ پوری یہ جو ان کی کیمپین پچھلے 8-9 مہینے کی تھی وہ ایک ہی نقطے پہ تھی, اور وہ تھا فری عمران خان. جتنا ان کا ایفرٹ امریکہ کے اندر ہے, ریٹن ڈیمانڈز میں لکھا ہی نہیں رانا صاحب, یہ انہوں نے لکھا ہی نہیں فری عمران لکھا نا. لیکن آپ اسی پہ میں آ رہا ہوں, انہوں نے ریٹن ڈیمانڈز میں نہیں لکھا, لیکن پورا امریکہ میں ایفرٹ فری عمران خان کے اوپر ہے. آکسفورڈ الیکشن فری عمران خان پہ تھا. 24 نومبر کو جو ایفرٹ تھا, جو جلاؤ گھیراؤ تھا, وہ بھی فری عمران خان پہ تھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب فری عمران خان فلاپ ہو گئی القادر ٹرسٹ میں, جب ان کو سزا ہو گئی 14 سال میں, تو جس چیز پہ ریٹن انہوں نے چارٹر آف ڈیمانڈ دی تھی اس کا جواب سننے سے پہلے یہ لوگ واک آؤٹ کر گئے. اور میرے خیال سے جو ایکسپیکٹیشن تھی خان صاحب کی وہ پوری نہیں ہوئی, اس لیے آپ کو چلو وہ ایکسپیکٹیشن کی طرف تو آتے ہیں رانا صاحب. لیکن میرا ایک اور سوال, ابھی کامران مرتضی صاحب نے فرمایا کہ اس دور میں تو کم از کم حالات کے پی کے ہوتے ہوئے مجھے صحیح نہیں لگ رہے ہیں. اس دور میں جو پی ٹی آئی کا دور کے پی کے میں ہے وہی آپ کا دور وفاق میں ہے, تو ادھر الزام لگے گا تو آپ پر بھی الزام لگے گا. تو اس دور کے اندر ان معاملات کو اور حالات کو صحیح کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ یہ دیکھیں, اس دور کی بات نہیں ہے. 11-12 سال کنٹینیوٹی کے ساتھ نان سٹاپ اگر ایک جماعت کو اقتدار ملتا ہے, اور اس جماعت کا جو اقتدار کا جو ہدف ہے آبویسلی جو ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہیں, جس میں لا اینڈ آرڈر ہے, جس میں ہیلتھ ہے, جس میں ایجوکیشن ہے, جس کے اندر روڈ انفراسٹرکچر ہے, واٹر سینیٹیشن ہے, یہ سارے معاملات ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جو خرم میں ہم نے دیکھا وہ ایک میسو مس گورننس ہے, وہ توجہ کا فقدان ہے. اور دیکھیں جتنا بھی آپ وفاق اپنا رول ادا کر لے, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو ڈیوالوڈ سبجیکٹس ہیں وہ تو صوبے کی ذمہ داری ہے 100%. وہ تو صوبے کے پاس ان کو حل کرنے کے وسائل بھی ہیں. وفاق از دیر, جب ان کو بلایا جائے گا وہ کریں گے. لیکن یہ حکومت اس نے ڈیلیور نہیں کیا. اگر آپ کرپشن کی بات کریں, یہ حکومت مطلب آپ کی حکومت, یہ حکومت مطلب کے پی کے کی حکومت, کے پی کے کی بات ہو رہی ہے نا جی. وفاق میں تو جو ہے وہ ہم آئے گئے, پی ٹی آئی آئی, اور لیکن یہ تو کنٹینیوٹی کے ساتھ 12 سال اقتدار میں رہے, تو وہاں ڈیلیوری نہ ہونا, نو گو ایریاز بن جانا, اور پھر آپ جو ہے وہ گورننس کے اوپر توجہ نہ ہونا, یہ تو اٹ از ایبسولوٹلی. میں آپ باقی صاحب کی طرف آتی ہوں. سینیٹر ہمایوں محمد صاحب, یقین ہی نہیں ہے, آپ کے آلموسٹ اتحادی بنتے بنتے جے یو آئی رہ گئی تھی, ان کو بھی یقین نہیں ہے کہ آپ کے دور کے اندر کو معاملات ٹھیک ہونے والے ہیں, بیکاز آپ لوگوں کا فوکس سارا سیاست کی طرف ہے. وفاق بھی یہی کہہ رہا ہے کہ آپ کا فوکس سارا سیاست کی طرف ہے, کچھ ٹھیک نہیں ہونے والا. تو پھر آپ لوگوں کے لیے تو لوزنگ گراؤنڈ ہو گیا نا. کے پی کے کی عوام نے آپ لوگوں کو ووٹ دے کر بٹھایا, اور ان کی سیکیورٹی نہیں آپ دیکھ پا رہے, شام کو وہ نہیں نکل پا رہے. دیکھیں, میں جب مولانا صاحب کی سپیچ سن رہا تھا جو آپ نے بتایا تھا, مجھے اس میں کوئی ایسی باتیں لگ رہی تھی جیسے وہ کچھ رول جو فیڈرل کی بعض لیسے ایجنسیز ہیں ان کا وہ ذکر کر رہے تھے. آپ ڈال دیں سارا ملبہ, پھر آپ سنا دیں نا, دوبارہ سنا دیں. یہ سیکیورٹی کے حالات آپ لوگوں کے, میں اس لیے ایسے کہہ رہا ہوں. اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں, دو چیزیں ہیں, آپ سن لینا ایک دفعہ. میں تو سن چکی ہوں.
ٹھیک ہے, اس میں دیکھ لینا کہ وہ کیا کہہ رہے تھے. ایک چیز اب میں بات بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں اس طرح ہے, بالکل صحیح کہا ہے کہ لا اینڈ آرڈر, دیکھیں لا اینڈ آرڈر دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک جو جیسے کوئی ڈاکو چور وغیرہ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہی ہوتا ہے. ایک ہے جو ٹیررزم ہے. ٹیررزم مینس جو آرگنائزڈ ایسے گروپس ہیں جو کہ جا کے ٹیررزم کرتے ہیں, جیسے تحریک طالبان پاکستان اینڈ سو آن. جو کامران مرتضی صاحب بات کر رہے ہیں اور جو میں ذکر کر رہا ہوں, یہ کے پی کا اور بلوچستان کا, اس کا زیادہ پرابلم ان گروپس کی وجہ سے ہے. یہ جو رات کو نہیں جا رہے ہوتے, یہ لوکل کوئی ٹھگس یا اس قسم کے نہیں ہیں. دیز آر آرگنائزڈ پیپل جو کہ ٹیررزم کریں. اچھا, اس کے لیے پاکستان نے فیڈرل لیول پہ نیکٹا وغیرہ اس قسم کی چیزیں بہت بنائی ہوئی ہیں. میرے لحاظ سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں پروونشل کا کوئی رول نہیں ہے, ڈیفینیٹلی ہے, اس میں پورے پاکستان کا رول ہے. لیکن اس میں جو آپ اگر آپ مجھے کہیں گے, کیونکہ مائی آئیز اینڈ ایئرز آر دوز ایجنسیز, آپ کی اپنی صوبائی بھی تو ہوتی ہے نا. صوبائی میں اتنی نہیں ہوتی جتنی, مجھے اس کا ڈیٹیل نہیں پتا, لیکن میرے خیال میں اس کے اتنی نہیں ہوتی. دیکھیں پولیس والوں کے پاس, آپ کے پاس پولیس ہوتی ہے, صوبائی میں پولیس ہوتی ہے, وہ تو سیکیورٹی ہوتی ہے اپنی ایجنسی. اس کے باقی ایجنسیز کا بھی ان کے تھرو ہی ہو رہا ہوتا ہے سارا کچھ, مطلب راؤٹنگ وہی ہو رہی ہوتی ہے, اصل چیز وہی ہوتی ہے. بیکاز جو آپ کے فیڈرل لیول کی چیزیں دے آر ہائیلی ہائیلی ٹرینڈ. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی کوپریشن زیادہ ہونی چاہیے, کوپریشن کے لیے حالات سازگار ہونے چاہیے. میں یہ سمجھ رہا ہوں اٹس اے جوائنٹ فیلئر آف پاکستان ٹو ایڈریس دیز ٹو پروونسز. اٹس اے جوائنٹ فیلئر آف دا ہول پاکستانی ایڈمنسٹریشن, may it be provincial or may it be federal. Unfortunately ہم ایز پولیٹیشنز اور ہم ایز این ادارے مل کے فیل ہو رہے ہیں اپنے ہی لوگوں کو ایڈریس کرنے میں. اگر ہم انٹرنل لڑائیوں کی بجائے ہم اس قسم کی چیزوں پہ دھیان دیں اور کوآرڈینیٹڈ ایفیکٹس کریں تو آئی تھنک ویل بی مچ. بسم اللہ سینیٹر صاحب کریں اپنی لڑائیاں اب چھوڑیں, یہ 28-23 کی جنگ چھوڑیں, یہ جوائنٹ یہ کیا جوڈیشل کمیشن کی جنگ چھوڑیں. میں صرف سوال چھوڑے جا رہی ہوں, پھر میں بریک کی طرف آؤں گی, پھر میں آپ کا جواب لوں گی. یہ ساری چیزیں چھوڑیں, 100 بسم اللہ آ کے کوآرڈینیٹ کریں, کیونکہ یہ والے دور میں پی ٹی آئی کے جس میں زیادہ زور سیاست کی طرف رہا ہے وہاں حالات خراب ہوئے, اس سے پہلے والے دور کے اندر اتنے حالات خراب نہیں تھے. آئی ایم لیونگ دس کوسچن فار یو.